بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہ پارٹ اب شروع کر رہے ہیں 3۔ اب ہم نے وہاں پر یہ ٹاپک ختم کیا تھا آدم علیہ السلام کا کہ زندگی ان کی وہ بسر کرنے لگ گئے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ بات کرنی ہے، مزید آگے اس گفتگو کو چلانا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام 70 سال تک اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توبہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، استغفار پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہے، کیونکہ ان میں عاجزی تھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آخر کار اماں حوا کو اور ان کو ملوا دیا۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ ہند میں ان کی جو وہاں سے وہ پیدل چلے تو انہوں نے حج بھی کیا، تو جس کی وجہ سے لوگ وہاں سے چل کے پیدل وہ حج کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کافی لوگوں نے پیدل چلے ہیں اور یہ بھی سوچ کے چلیں کہ بھئی ہم شاید واپس نہ آ سکیں، آ گئے تو قسمت ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، ورنہ وہ اس نیت سے حج کرنے جاتے تھے بس اللہ کے گھر جانا ہے۔ اور اسی تکبر کو اپنا شیطان نے وہیں پہ اپنی اکڑ کیا۔ اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں تیری بندوں کو بھڑکاؤں گا اور ان کو غلط رستہ دکھاؤں گا اور ان کو اپنا مرید بناؤں گا۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ جو میری فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور اگر وہ جو تیری فرما برداری کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اب حالانکہ کتنی اس نے عبادت کی، صرف ایک نا سجدہ کرنے کی سزا اس کو کتنی ملی۔ اور اگر ہم انسان ویسے ہم سوچیں کہ ہم کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حضور کتنی دفعہ ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں کیا فکر ہے؟ اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سزا دی ہے، اور ہم نبی کی امت ہو کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے پہ بھی غور کریں۔ اسی طرح سے اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، کیا کہ 3 شخص جنت میں نہیں جا سکتے۔ پہلے نمبر پہ شرابی، دوسرے نمبر پہ ماں باپ کا نافرمان، تیسرے نمبر پہ زانی، زنا کرنے والا۔ اچھا، اب یہاں پر کچھ بات ایسی آ جاتی ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب زنا کس قسم کا؟ ایک تو ہوتا زنا، اور ایک جس نے زنا کیا نہیں، جس نے
کوئی اپنا ایسا غلط کام کیا نہیں، مگر وہ بھی زنا میں شامل آ جا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ حضور کے دروازے پہ پردہ لگا ہوا تھا، ایک شخص آیا نبی سے ملاقات کے لیے، کچھ آواز دی تو اس میں سے، وہ زمانے میں ٹاٹ یا بوری کے لگے ہوتے تھے، تو اس میں سے جھری تھی، تو انہوں نے فوراً آواز دی، تو شاید نبی نے دیکھا، حالانکہ وہ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، مگر نبی نے فوراً باہر نکلے، بولا کہ دل تو چاہتا ہے کہ چھری نکالوں اور تمہاری دونوں آنکھیں باہر نکالوں۔ اتنا غصہ آیا۔ اور ہم لوگوں کے تو دو دو دروازے لگے ہیں، ہم لوگ تو اس چیز کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ جب ایک صحابہ کو پتہ لگا، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں ہوتا اور تو یقین کرے کہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ یعنی کہ صحابہ کو اتنا غصہ آیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نہیں سمجھتے، اور سمجھنا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب ہمارے ہاں کیا رواج ہیں اس معاشرے میں؟ ہمارے ہاں کوئی پردہ نہیں۔ ہم جو ہے، ہماری خاتون جو ہیں وہ فون پہ اپنے کزنوں سے باتیں کر رہی ہیں، ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہیں کہ بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، سب کچھ ہے۔ اور اگر شوہر نے پوچھ لیا بھائی کس کا فون ہے، انہوں نے کہا کہ وہ کچھ نہیں، میرے کزن کا فون ہے، بس ابھی فارغ ہو رہی ہوں۔ اندازہ کریں۔ اور شوہر بھی بلا لیتا ہے کہ آؤ جی کھانا کھاؤ، دعوت دیتے ہیں۔ بیگم کو بھی کہا، بیگم نے کہا ہاں بالکل کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانا کھائیں۔ اور ان سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی ہیں، دوپٹہ کہیں جا رہا ہے، اور ان سے کہنے لگے، بولا بھائی آپ سے کیا پردہ ہے، آپ سے کیا پردہ ہے، آپ تو ہمارے گھر کے افراد ہیں۔ یعنی کہ نامحرم سے کوئی پردہ ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں سب سے بڑا دلال۔ یہ بھی جہنمی ہے جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرے گا۔ آپ کو یہ باتیں لگتی ہوں گی، مگر میں سچ کہوں گا، ہم نبی کو فالو نہیں کر رہے۔ جب نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا بات چلے نا، میں تمہاری آنکھ کی چھری سے تمہاری آنکھیں نکال دوں۔ اب ہم یہاں پر اس بات کو کیا کہیں گے؟ ہم اس بات کو نہیں سوچتے، لہذا اس بات کو سوچنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ اس پارٹ کو لے کے نئی گفتگو شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔